parliamentarians, cabinet members, Minister of Social Welfare, Commissioner Peshawar, Police Afsaran, VC Saiban, Ulama Saiban, Faculty Membran اور معزز حاضرین محفل اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس بچوں اور بچیوں السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے ویژن کی طرف کہ ہمارا وہ ملک اور وہ صوبہ کہ جس کے اندر ماشاءاللہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور ہمارا جو یوتھ، ہمارا جو فیوچر ہے، جس نے اس ملک کے اس نظام کو ہم سے بہتر کر کے آگے چلانا ہے اور ہمارا مستقبل ہے، ان کے حوالے سے جو ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں اب تک اس سے پہلے 2400 ہمارے جو منشیات کے عادی لوگ تھے اس صوبے کے اندر ان کا علاج ہو چکا ہے. اور میں بڑے فخر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے یہ جو 24 لوگوں کا علاج کیا، اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی کہیں کے لوگ ہیں تو ہم ان سب کا علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو اون کر رہے ہیں بحیثیت صوبہ چاہے کا تعلق جہاں سے بھی ہے. اس 2400 لوگوں میں سے تقریباً 1000 سمتھنگ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صوبے کے تھے، اور باقی لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے ہر صوبے سے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تھے، جو تقریباً 1200 پلس تھے. ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا. اور 34 جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے، جس میں زیادہ تر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان وہاں کے تھے، ان کا بھی علاج کیا گیا. تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی آتا ہے، جو ہمارا رواج ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں اور سب کو اون کرتے ہیں، تو ہم نے بلا تفریق ہو کے اپنے صوبے کے علاوہ ان سب لوگوں کا علاج کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ایسے ہی چلے گا. اب جو 2000 مزید لوگوں کا علاج ہونا ہے اس کا آج سے آغاز ہو گیا، اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل سے اس کیمپین کو شروع کر کے اس کے اندر بھرپور طریقے سے فوراً ان لوگوں کا علاج کرایا جائے. ساتھ ساتھ کیونکہ پشاور ہمارا دارالخلافہ ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پر جو کیپیسٹی ہے آفیسرز کی، سسٹم کی، کمیونٹی گورننس کی، وہ زیادہ بہتر ہے. تو تمام صوبے کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کمشنرز ہیں تمام صوبے کے، وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں، کل سے یہ کام شروع کریں، اور کمشنر پشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں ان کے حوالے کریں، تاکہ ان کا علاج بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے. تو یہ کیمپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں. آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل اوور ود پرفیکٹ ڈیٹا. ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ڈیٹا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا تو تب ہی آپ کام کر سکتے ہیں. دوسرا، میں یہاں پر اپنی پولیس کو، ایکسائز کو ایک دفعہ پھر یہ بات ذرا واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں، یہ بچیاں ہماری بچی ہیں. ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو بعض اوقات ریلیف مل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں 2 طرح کے لوگ ہیں اس میں. ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات خود استعمال کرتے ہیں اور اپنی منشیات کے پیسے نکالنے کے لیے منشیات بیچتے ہیں، اور اس کے لیے ایک چھوٹے لیول پہ وہ ایک کارنامہ ہی کہوں گا سر انجام دے رہے ہیں، نیگیٹو کارنامہ. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس منشیات کو بنا رہے ہیں اور بلک میں مافیا بن کے اس منشیات کو پھیلا رہے ہیں. ان دونوں کی کیٹیگری میں فرق ہے. وہ چھوٹے والے تو بعض وقت ہم گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی. میں آپ کو بالکل اتھارٹی دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جتنا طاقتور آدمی ہے، جتنا مضبوط آدمی ہے، جتنی بڑی سفارش ہے، ان سب کو گرفتار کرو اور ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بناؤ ان کو کہ دوبارہ ان کی نسلوں میں کسی کی جرت نہ ہو. اور اگر وہ انفلوئنشل ہو کر دوبارہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑو. اتنی بار پکڑو کہ آخر میں ان کے گھر والے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی یا ہمیں چھوڑ اور یا یہ کام چھوڑ، کوئی اور کام شروع کر دیں. جب تک اتنی حد تک سزا آپ ان کو نہیں دیں گے یہ باز نہیں آنے والے. تو میں آپ کی پرفارمنس بھی ساتھ ساتھ ایویلویٹ کر رہا ہوں. کافی ضلعوں میں اچھی پرفارمنس بہت زیادہ آئی ہے، کچھ میں کم آئی ہے، لیکن یہ پرفارمنس کی بات ہی نہیں ہے. اس میں 0 ٹالرنس ہے، ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑنا. جب 0 ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کا وجود ہی ختم کرنا ہے.
تو مجھے پوری امید ہے اس پہ آپ کام کریں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جتنی پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سول ہیں، ایک روح ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں۔ جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، لیکن ارواح کا نظام ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں، تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے اسپرچویلٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے۔ اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے۔ دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہتا ہے۔ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوژن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی، یہ چھپ کے آپ کریں۔ نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، کرنی چھپ کے چاہیے۔ عبادت بھی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھپانی پڑتی ہے، جو چیز بھی آپ کو چھپ کے کرنی پڑتی ہے، وہ غلط ہے۔ بس دیٹس اٹ، وہ غلط ہے۔ جو آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے وہ منع ہے، وہ غلط ہے۔ اس طرف نہ جائیں آپ، دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کر لیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ کانفیڈنس ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اچیومنٹ دلاتی ہے، یہ واحد چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں خود اسپورٹس مین رہا ہوں، رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی اسپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک، فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس، کانفیڈنس لیول۔ کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے، اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے، اسی فٹنس میں، اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتتا ہے، باقی میں تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے، اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہو۔ آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں شاید ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے۔ تو آپ ہمارے اس ملک کا آپ مستقبل ہیں، آپ اپنے والدین کا، جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا، جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہیں۔ اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے۔ اس نظام کو اٹھانے کے لیے، ملک کو اٹھانے کے لیے، اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان جو نشے کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سروے شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو الارمنگ فیگرز ہم سوچ رہے تھے، اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس حوالے سے تھوڑی کم آئی ہیں، لیکن ختم کرنا ہے اس کو۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات بیچتے ہیں،
आप आइडेंटिफाई करें ऐसे अपने उन दोस्तों को जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनका इलाज कराया जाए। इलाज सुन्नत है, इलाज होगा तो ठीक होगा, इलाज नहीं होगा तो वो मजीद नीचे जाएगा और आखिरकार नीचे चले जाएगा कि उसके बाद उसका इलाज हो भी जाए तो दोबारा अपने ख़ानदान को और अपने आप को इतना नीचे ले जाएगा कि दोबारा उठाना उनको बहुत मुश्किल होगा। तो उससे पहले ही अगर उसका तदारुक हो जाए, कैंसर फैलने से पहले ही इलाज हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, एक स्टेज के बाद ख़त्म नहीं होता। तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हम लोगों ने इस मकसद के साथ, इस मिशन के साथ कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान जो मंशियात इस्तेमाल कर रहा है या मंशियात फ़रोख्त कर रहा है, हम उसका मुकाबला करेंगे जिहाद समझ कर, निशानदही करके। अगर हम ये फैसला आज कर लें तो 90% मंशियात का ये मसला आज ही से हल होना शुरू हो जाएगा। इदारे आपके पास मौजूद हैं, सिस्टम आपके पास मौजूद है, हुकूमत आपके पास मौजूद है, आपकी सिर्फ हेल्प की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द करप्शन के लिए भी विसल ब्लोअर लॉ मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बड़ी एक मुबारकबाद दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस सूबे में कम अज़ कम मैं हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि हक हलाल से पैसा कमा लो। हक हलाल से वो क्या है, 40% हम देंगे उस शख्स को जो निशानदही करके बताएगा कि ये जो चीज़ है ये अली अमीन की है लेकिन इसके ड्राइवर के नाम पे है। आप निशानदही करेंगे, साबित हो जाएगा कि यार ड्राइवर की क्या हैसियत है, या जिस बंदे के नाम पे होता है मनी ट्रेल वो नहीं दिखा सकेगा, बेनामी सब कहते हैं, और बेनामी के अंदर साबित हो जाएगा कि ये तो इस हैसियत का आदमी नहीं है कि ये किसी पंप का मालिक हो या इस जायदाद का मालिक हो या इस बिल्डिंग का मालिक हो या इस गाड़ी का मालिक हो। तो उसमें या तो बता देगा कि कल्प्रेट कौन है, या वो नहीं बताएगा तो हुकूमत जब्त कर लेगी। लेकिन जो बंदा निशानदही करेगा उसको उसका 40% मिल जाएगा, उसका जितनी भी उसका वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, उस गाड़ी की, उस किसी भी एंटिटी की, उसका 40% सूबे में उस शख्स को मिलेगा कि जो शख्स इसे निशानदही करेगा। अब हक हलाल के लिए मैंने आपको वो अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आप निशानदही करो तो आप ठीक ठाक अमीर इंसान बन सकते हो। स्पेशली मैं सोच रहा हूँ कि पटवारी बड़ा फ़ायदा ले लेंगे इससे, क्योंकि पटवारी को सारा पता है अंदर की खानियों का कि ज़मीन असल में किसकी है, असल मालिक कौन है। इसी तरह माशरे में उस गांव में रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि वो अच्छा नाम इसी खराब में रखेंगे, मतलब मेरे ड्राइवर के लिए छूट है कि अगर मेरी गाड़ी उसके नाम पे तो बता दे भाई ये गाड़ी मेरे नाम पे असल देश की है, नाम उसे पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, और उस गाड़ी का 40% पैसा भी उसको मिल जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले स्पीच में एक बात कहा था कि आप लोग हमारी टीम है, हुकूमत की टीम आप लोग हैं, ये अवाम है। जब तक अवाम हुकूमत का साथ नहीं देगी, हुकूमत पे एतमाद नहीं करेगी, निज़ाम पे एतमाद नहीं करेगी, हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके लिए हम ये इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को ऑन करें, अपने इस निज़ाम को ऑन करें, अपने सूबे को ऑन करें, हमें ऑन करें, हम पे एतमाद करें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक शिकायत जो है नीचे लेवल पे रह जाए, ऊपर लेवल तक ना आए, इसलिए सीएम पोर्टल मैंने बना दिया ताकि मेरे तक आवाज़ है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंची तो आपने खामोश नहीं होना, आपने तब तक उसके पीछे लगे रहना है जब तक उस जगह तक आवाज़ ना पहुंचे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी किसी चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते जो हमारी आवाम के खिलाफ है, जो करप्शन है, जो हमारे आवाम की, हमारी यूथ के लिए नुकसानदेह है, जो हमारे सूबे के लिए नुकसानदेह है, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम उस सब चीज़ में आपका साथ देंगे, लेकिन आपने हमारी आवाज़ बनना है, आपने टीम बनना है, आपने निशानदेही करनी है, आपने मुकाबला करना है, आपने कन्फ्रंट करना है और आपने आगे बढ़ना है हमारे साथ इंशाल्लाह। मैं आखिर में कहते हैं क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट अगर आप नहीं देंगे तो और लोगों के अंदर जज्बा नहीं आता काम करने का। मैं कमिश्नर पेशावर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी एक सोच थी कि मैं चाहता था कि ये चीज़ हो, तो मेरे साथ उन्होंने जब मीटिंग में मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे साथ लगातार मीटिंग करके मुझे मज़ीद बेहतर करने के लिए कि हम मज़ीद बेहतर इलाज कैसे कर सकते हैं, इसे मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, मेरे साथ सेशन किए। और उसके बाद इंशाल्लाह आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जिस तरीके से हम शॉर्ट लिस्ट करके मज़ीद बेहतर करके इसको प्राइवेटली और उन मुख्तलिफ अस्पतालों में कि जो बेहतरीन तरीके से जल्दी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इलाज के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई चाहिए, एक परहेज़ चाहिए, तो अगर वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो 3 महीने का इलाज 6 महीने में होगा। तो उस सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया इस दफ़ा, और मैं पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जो भी हमारे लोग होंगे बहुत जल्द बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह इस मंशियात इलाके में जो
انوالوڈ ہیں اور اب ان کی باڈی میں اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ اب ان کے لیے علاج ضروری ہے کہ وہ علاج کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں اسے، تو انشاءاللہ اس سے صحتیاب ہوں گے اور ہمارے اوپر لائبلٹی نہیں بنے گے انشاءاللہ، بلکہ ہمارا ایسٹ بنیں گے۔ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام اداروں سے جو اس سے کنسرن ہیں اور تمام عوام سے کہ آپ نے اس جہاد میں ہمارا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔